بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فرگزشت کی اولی کاوش اپنے منطقی انجام کی طرف گامزن ہے، اور اب یہ قارئین پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس حد تک ان مقاصد کی تکمیل سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بندہ ناچیز بقلم خود تقریب رونمائی فرگزشت میں کچھ زیادہ ہی مخمور سا رہا کہ بقول انشا جی کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ دراصل سخنوروں نے مجھ ناچیز کا کچھ زیادہ ہی ذکر کر دیا تھا، لیکن اس سفر کے آغاز، دوران اور اب تک ہم سب آشفتہ سروں کے علاوہ جو احباب ساتھ رہے ان کا چرچا ہونا چاہیے تھا کہ جن کی کوششیں اگر شامل حال نہ ہوتیں تو یہ سفر کبھی بھی مکمل نہ ہوتا۔ ہم بتانا چاہ رہے تھے، پردہ اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن محفل جیسے یک بیک تمام ہو گئی، اور بقول شاعر جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، دل کی دل میں ہی رہی، بات نہ ہونے پائی۔ اس پیغام کے ذریعے خواہش ہے کہ تمام سہولت کار ساتھیوں کو ہم سب آشفتہ سروں کی نیک خواہشات پہنچائی جائیں، اور وہ اس پیغام کے ذریعے واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر یہ سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ تنویر احمد ہمارے ایک پیارے سے لکھاری ہیں، دل سے جیسے کوئی بات نکلے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ ساتھ چلے خوب گزری جب مل بیٹھے، کیا کیا یاد کروایا، ہم آشفتہ سروں کو راہ دکھا گئے اور افضل پاری سے ملوا گئے، لیکن لمبی مسافت کے صحبت زدہ کارواں کے ساتھ چلنے کی بجائے انہوں نے اپنے دل کی باتیں اپنی کتاب وہ کون لوگ تھے میں لکھ ڈالی، اور ہم وسوسہ کر بیٹھے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ ہمارے سفر کی ایک اہم ساتھی مسمات کائنات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فرگزشت کے ٹائٹل ڈیزائن کا جب بھی ذکر ہوگا ان کو ہمیں یاد آئیں گی۔ وہ ہماری پیاری بیٹی اسرا اور بیٹا ولید جانتے تھے کہ ان کے بابا اور ان کے دوست فرگزشت کے ذریعے حد نکاح یعنی افق کی بے قرانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے اسی چیز کو لے کے چلی، اور پھر اس نے رنگوں کا انتخاب اس طرح کیا کہ آشفتہ سروں کے دل کی آواز بن گیا۔ یوں دریا کوزے میں بند، لیکن فرگزشت کا پیغام سر عام ہو گیا۔ کائنات، ان کی ٹیم اور ادارے کے سربراہ کا بہت بہت شکریہ۔ جو کچھ انہوں نے کر دکھایا وہ بہتر سے بہترین بلکہ اعلیٰ ترین ہو گیا۔ ہمارے لیے فرگزشت کی عملی کاوش کی طباعت اور اس سے وابستہ امور سے احسن طریق سے نمٹنا بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم K2 کی چوٹی عبور کر لیں، کیونکہ 2 سالہ تگ و دو، نامساعد حالات، اپنوں کی مصلحتیں، غیروں کی پھپتیاں اور اندیکھے رستوں کی تاریکی سے آنکھیں چدھانے لگی تھی۔ سانس بار بار پھول رہی تھی اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کو پر تول رہا تھا۔ ایسے موقع پہ جناب مسعود احمد خان سب ہلالی پرچم ہاتھ میں لیے K2 کی چوٹی کے اوپر کھڑے، ہم گرتے پڑتے ہمت ہارتے حضرات کو رستہ دکھانے والے مل گئے۔ مسعود خان کو ڈھونڈنے میں محمد رضی خان اور خواجہ تنویر بھی شامل رہے، اور یوں مسعود خان ایک پرعزم ساتھی کے طور پر فرگزشت کارواں کا حصہ بن گئے کہ جس کی تعداد کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی یا جیسے ہمت ہارتے افراد پر مشتمل تھی۔ مسعود خان کی ٹیم کے افراد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور یوں ہم کامیاب ہو گئے کہ چوٹی سر ہو گئی۔ یہ سفر ان کے بغیر کبھی بھی ایک اچھے یادگار طریقے سے طے نہ ہو پاتا۔ مسعود خان کے لیے بقول احمد فراز کہنا پڑتا ہے کہ میری منزلیں کہیں اور ہیں، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہٹو راہ سے میرے خضر جی، میرے رہنما کوئی اور ہے۔ کتاب کی پرنٹنگ میں مالی وسائل کی فراہمی بھی ایک مرحلہ ٹھہرا، لیکن ساتھیوں نے زیادہ انتظار نہ کروایا اور ہماری ہمت بندھائی رکھی۔ اس ہمت بندھانے میں فیض بخش، حسین تاجدار کے ساتھ ساتھ عمران افضل، علی عمران صدیقی، امجد صدیقی، سید مظہر اقبال اور توفیق احمد خان نے خوب مدد کی، اور ساتھ ہی کہا کہ کرو نہ فکر، ضرورت پڑی تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ تقریب رونمائی کو کامیابی سے منعقد کروانے میں ہم تینوں یعنی وقار زمان، مظہر لودھی اور آصف بخاری سید مظہر اقبال کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ہماری بات تسلی سے سنی، کوئی 5 پہروں کا توقف کیا اور پھر خوشخبری سنا دی کہ وہ اور ان کا ادارہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ادارے کی طرف سے مالی معاونت بتائی کہ جو ان حالات میں قدر حوصلہ افزا تھی، اور یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے دوستوں کو بھی مائل کریں گے، اور ایسا کر بھی دکھایا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک بینک اسلامی پاکستان کے صدر سید عامر علی FCA سے بات کی اور بتلایا کہ
کہ ان کا اپنا ادارہ بھی اس احسن کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو سید عامر علی نے بھرپور انداز میں ساتھ دیا اور بہت خوب دیا۔ یوں مظہر اقبال نے تقریب رونمائی کو بلا شبہ ایک نئی جوہر دے ڈالی۔ خالد عزیز چودھری کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ ہمارے ویسے بھی ہر مشکل وقت میں ساتھ آتے ہیں، انہوں نے تو کمال کر دکھایا۔ یہ دونوں سید مظہر اقبال اور خالد چودھری جتنے نفیس ہیں اتنے حساس بھی، ایسے ساتھی قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں اور خوب ملتے ہیں۔ مسافران رہے شوق سوگوار نہ ہو کہ راستے میں ابھی کچھ شجر سلامت ہیں۔ اب ہم تینوں، میں، وقار اور لودھی، ہارون احمد خان کو ملے اور وہاں ہمیں ایک نئی دنیا دیکھنے کا موقع ملا۔ ہم تینوں ہارون خان کی عاجزی کے سحر میں گرفتار ایک ایسے دور میں چلے گئے کہ جہاں استاد کے آگے جھکے رہنا عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ ہمیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی جب ہارون خان نے دہرایا کہ وہ مظہر لودھی کی عزت و تکریم بالخصوص اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مظہر لودھی کے والد محترم اسکول میں ہارون احمد خان کے استاد تھے۔ وہ سارا وقت ایسے ہی مؤدب و ممنون ہمارے درمیان عجب سی کیفیت میں لیکن مظہر لودھی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہمیں کہنا پڑا ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ ایک انتہائی معقول اور ہماری توقع سے بڑھ کر تقریب رونمائی کے لیے ہارون خان نے گراں مایہ مالی معاونت عنایت کر ڈالی، جس کے لیے ہم تمام آشفتہ سر ہارون خان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد 4 مارچ آ گئی، پھر پروقار تقریب رونمائی شروع ہوئی اور محترمہ فرح نسیم نے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر اپنا کردار کیا خوب نبھایا۔ بالخصوص آشفتہ سروں کا مناسب تعارف، تقریب کی شائستگی اور پروگرام کی معیاری ترتیب کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جناب عمران افضل کی قائدانہ، مدبرانہ اور مشفقانہ صلاحیتوں کا جو خوبصورت انداز ہم نے اس سفر میں دیکھا، اس نے ہم سب کو بالعموم اور مجھے بالخصوص ہر دم خوشگوار حیرت میں مبتلا کیے رکھا۔ وہ ہر دور میں ہمارے دلوں پر راج کرنے والے تاحیات صدر محترم کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ پہلے فرگزشت کے راستے میں حائل کئی مشکلات کی سلجھن کی اور پھر تقریب کے انعقاد کو احسن طریق سے یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر ڈالی۔ کاش ہم مجسمہ ساز ہوتے تو موم کا ایک بہت بڑا مجسمہ تراشتے اور دنیا کی سب سے بڑی ویکس لائبریری میں سجا دیتے۔ مصور ہوتے تو ان کی بڑے سائز کی بہترین اور یادگاری پورٹریٹ بناتے۔ باقاعدہ مصنف ہوتے تو اردو ادب کی بہترین تصنیف ان کے نام کر دیتے، اور شاعر ہوتے تو انشا جی کی جیسی غزل کہتے، سب سر دھنتے، بے درد سننی ہو تو چل، کہتا ہے کیا اچھی غزل، عاشق تیرا، رسوا تیرا، شاعر تیرا، انشا تیرا۔ جیسا کہ پہلے بھی تقریب میں بتایا جا چکا ہے کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب خالد یعقوب تھے۔ ان کے ساتھ شہزاد حسین کا ذکر نہ ہو تو یہ تقریب ادھوری لگے گی۔ آج بھی وہ شہزاد حسین صاحب نہیں آ سکے کیونکہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ مصروف تھے، انہوں نے معذرت کی، لیکن خالد یعقوب نے اور دیگر مہمان گرامی نے اپنی مصروفیات میں سے پورا ایک پہر بلکہ اس سے بھی کوئی زیادہ وقت ہمارے لیے، بلکہ صرف ہمارے لیے مختص کیا۔ اس کے لیے ہم تمام آشفتہ سر ان کے دل و جان سے ممنون رہیں گے۔ ایک بات کا اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کچھ آشفتہ سر بالخصوص پچھلے کچھ مہینوں میں زیادہ مل رہے تھے کہ کام وقت پر نمٹائے جا سکیں، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے ہاں، کبھی ایک نگر، کبھی دوسرے شہر، کبھی عمران افضل کے دفتر میں، کبھی آل عمران کے محل میں، کبھی ہوٹل یا کلب، اور یوں بالواسطہ ہماری اپنی فیملیز بھی اس کام میں مکمل شریک رہیں۔ ان کے تعاون کے بغیر ہم سب فرگزشت اور اس تقریب رونمائی کو ایسا کبھی بھی دیکھ نہ پاتے۔ جو فیملی ممبران اس تقریب میں شرکت کر پائے انہوں نے یقیناً ہماری قربانیوں کا صلہ پا لیا تھا۔ یہ سب کچھ جو کچھ ابھی میں نے کہا ہے ہم بوجود تقریب رونمائی میں نہ کہہ پائے، لیکن دل میں یہ تمام جذبات موزن رہیں گے جب جب فرگزشت کی بات ہوگی، اولی کاوش کا ذکر ہوگا، ساتھی آپس میں بیٹھیں گے، آشفتہ سروں کی بے باکیوں سے سرچار ذکر اذکار کریں گے تو تمام وہ مہربان اور دوست یاد آئیں گے جنہوں نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا، ہمت بندھائی اور ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کریم ان کو بے شمار رزق عطا کرے اور آسانیوں سے نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔